ہمیں نقصان ہماری اپنی خواہشات دیتی ہیں، ہمارا اپنے اوپر ہی قابو نہیں۔ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو روکے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا نا، پہلوان کون ہے؟ تو یا رسول اللہ، جو اپنے میدان میں اترے اور اپنے دشمن کو پچھاڑ دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے وہ پہلوان ہے۔ سبحان اللہ۔ جو تحمل کا مظاہرہ کر جائے وہ پہلوان ہے۔ صبر کے معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بھی کنٹرول رکھنا، اور آپ کو کنٹرول حاصل اپنی خواہشات پر بھی، اپنے جذبات پر بھی، اپنے معاملات پر بھی آپ اس کو کنٹرول کر سکیں۔ یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہی صوفیہ سبق دیتے ہیں۔ تو فرمایا، صبر اور نماز سے مدد چاہو، ایک صبر کرو، دوسرا بندگی کرو۔ مصلی پہ بیٹھ جاؤ، جو تمہاری مدد، تمہاری عبادت کرے گی۔ نہ مصلی پہ بیٹھے، نماز سے مدد چاہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آندھی آئی ہے تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، بارش نہیں ہوتی تو نماز کی نیت باندھ لی، اگر سورج چاند گرہن ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی۔ حتیٰ کہ کافر سارے راستہ سیدھی کراتے رہتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلی بچھا کے نفل ادا فرماتے رہتے۔ نماز سے مدد چاہیں، ارشاد فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ بے شک یہ دونوں چیزیں بھاری ہیں، کام دونوں مشکل ہے، لیکن ڈرنے والوں پر مشکل نہیں۔ جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مشکل۔ اب مجھے اجازت ہونی چاہیے نا، یہ کہہ لینا چاہیے نا کہ کوئی شخص کہے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں اسے کہوں کہ تو رب سے نہیں ڈرتا، ڈر ہی نہیں، اصل میں تو ڈرتا ہی نہیں۔ اگر تو ڈرے تو لفظ کہے ہم نے اپنے رب سے ملاقات کر لی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس بندے کو یقین ہونا میں نے رب سے ملنا ہے، میں نے اس سے ملنا ہی ہے، اسی کی طرف جانا ہے، اسی کے لیے نہ نماز مشکل ہے نہ صبر مشکل ہے، اس کے لیے دونوں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ شوق کو تیرے اندر رب سے ملاقات کا تجھے شوق ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کے دل میں شوق ہی نہیں رب سے ملنے کا، جو اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہے نا، وہ پھر نماز اور صبر کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو ان 3-4 چیزوں پر خوب توجہ کریں، خوب توجہ کریں۔ صبر اور نماز خاص چیز ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر آزمائشیں نہ ہوتیں تو سارے لوگ یا عابد زاہد ہوتے۔ قرآن مجید نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی تعریف کی اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں عطا فرمائے ہیں نا، وہ کوئی عام سادے سے یا ایسے ویسے نہیں ہیں جو کوئی بھی مسئلہ کسی کو بتا لے، بلکہ کائنات میں جو سب سے اچھی عادات اور سب سے اچھے اخلاق تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ساری دنیا جمع ہو کے بھی
دوبارہ اتنے اچھے اخلاق کی طرف توجہ دلانے کا دعویٰ نہیں کر سکتی جو اخلاق مدینے والے محبوب نے ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ حد ہے، اس سے مزید آگے کوئی بڑھ سکتا نہیں۔ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی تفسیر میں فرمایا کرتی تھیں، سبحان اللہ، کہ وہ سارے اخلاق جن کو قرآن بیان کرتا ہے نا، وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ سبحان اللہ، سرکار نے ہمیں کر کے دکھایا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، حالانکہ اخلاق اعلیٰ حضرت نے اخلاق کا ترجمہ خوب کیا ہے، یعنی عادت۔ اچھے اخلاق بنیادی طور پہ اچھی عادات کو کہتے ہیں۔ میٹھا بولنا کوئی اخلاق نہیں۔ میٹھا تو آپ کو پتہ ہے لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے ان کی بڑی بڑی تگڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی، ان میں سے جو آدمی 2 لاکھ روپیہ مہینہ لیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ 15,000 کی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی تلخی کرے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ تم نے تلخ نہیں بولنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ بلکہ چلیں اس سے زیادہ کھول کے بات عرض کرتی ہوں، آپ یہ اپنے شہر میں کسی کپڑے والے دکان پہ چلے جائیں تو سیل مین سے کہیں کہ ایک سوٹ دکھائیں، تو وہ آپ کو دکھائے گا نہیں، یہ نہیں، مجھے نہیں پسند، تو وہ دوسرا تھان کھول لے گا، پھر یہ بھی نہیں پسند، وہ سارے کھول کھول کے لے آئے گا۔ آپ آنے لگیں گے تو کہے گا انکل ذرا ٹھہریے، میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں تو میرے پاس وہ ہے نہیں یار، تم میرا وقت ضائع کیا۔ تو پھر بھی بد اخلاقی نہیں کرتا وہ، بلکہ آپ سے کہتا ہے اگلے ہفتے آئیے گا، نیا مال بھی آنا ہے۔ لیکن جب آپ نیچے اترے سیڑھیوں سے تو اس نے پیچھے سے کہا کہ ایک جوڑا اس نے لینا ہوتا ہے اور نخرے دیکھو کتنا ہے، تو آپ کا کیا مطلب ہے یہ بندہ اخلاق والا ہے؟ یہ اخلاق نہیں، اس نے تو غیبت کی، ظلم کیا، اپنی جان کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط میٹھا بولو، یعنی آپ میٹھے بولتے جائیں، باقی جو مرضی کرتے جائیں۔ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں، اخلاق میٹھا بولنے کو نہیں کہتے، اخلاق تو سچ بولنے کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سچ بولنا اور اس سچائی میں پھر مٹھاس پیدا کرنا، پھر اس کا نام حسن اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، سچ بولنے کا نام اخلاق ہے، خودداری کا نام اخلاق ہے، عزت نفس کا نام اخلاق ہے۔ عزیز دوستو، صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں بلند اخلاقی سکھائی ہے۔ بلند اخلاق آج جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان میں سے ایک چیز ہے خودداری نفس۔ یہ دولت بے بہا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ان میں شامل تھے۔ جب ہم حاضر، یہ سیاستہ کی روایت ہے، کہتے ہیں جب ہم حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ سبحان اللہ، ہم نے عرض کی
حضور ہم تو پہلے ہی بیعت کر چکے، بیعت اسلام تو ہو چکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا بیعت کرو۔ ایک صحابی نے پھر عرض کی حضور بیعت کر چکے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا دوبارہ بیعت کرو اور اس بات پر بیعت کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ سبحان اللہ۔